آج کے اس درس میں عورت پر اسلام کے کیا کیا احسانات ہیں اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگرچہ دوسرا موضوع تھا لیکن آتے ہوئے وہ ذرا ذہن بنا ہے تو اس بارے میں بتاتے ہیں۔ سورہ حجرات مدنی دور کی ایک صورت ہے، سورہ قاف سے پہلے ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم باللہ اولئک هم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینکم۔ وہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تم کو دین اسلام کی طرف ہدایت دی۔ تو اللہ کا احسان بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی ہے۔ اس میں اللہ نے کہا کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام لا کے اللہ اور اس کے رسول پر احسان مت کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے اوپر احسان یہ ہے کہ اس نے تم کو ماشاءاللہ دین کی ہدایت دی، جنت کا راستہ بتایا، انسانوں میں سے رسول چنا، اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، تو وہیں سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ دنیا میں سنتے ہیں کہ آدمی جب دوسروں پر احسان کرتا ہے جتلاتا ہے، مگر دوسروں کا احسان جب اپنی ذات پر ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات اور سائیکالوجی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں تم لوگوں پر جو احسان کرتے اس کو بھول جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا اور 3 لوگوں گناہ سے بات بھی نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ جو آدمی احسان کر کے جتلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی کہا حدیث میں لا يدخل الجنت منان، کہ احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور احسان جتلانے سے دوسری وہی میں خود کہا گیا ولا تمنن تستکثر، احسان مت جتلاؤ تاکہ آپ کو زیادہ حاصل ہو جائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے آدمی جو احسان کرتا ہے وہ نہیں جتلانا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں جہاں 3 پارے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی تو وہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو خرچ کو بیکار نہ کر لو، کیا کر کے؟ احسان جتلا کر کے۔ اور عموماً ہماری عادت ہوتی انسان مصیبت کے وقت احسان جتلاتا، کسی پر احسان کر کو رہتا پوچھتا یاد ہے کیا 10 روپے دے سو، تمہارے بیٹے کی شادی حویج کرائے سو، ایسا احسان نہیں جتلا رہے، بڑی بری بات ہے۔ جو لوگ احسان جتلاتے ہیں وہ معاشرے میں نکمے، کمینے، گرے ہوئے، ضرب کے چھوٹے انسان ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اہل علم یہ بولتے ہیں ہمارے اوپر جو دوسروں کا احسان کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کا آدمی کو احسان شناس ہونا چاہیے۔ احسان فراموشی گناہ کبیرہ ہے، احسان شناسی ایک اچھا جذبہ ہے، اسلام نے اس کی بھی تعریف فرمائی۔ آپ نے کہا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ، اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو بدلہ دو اسے، اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو کیا بولو؟ جزاک اللہ خیراً بولتے رہو۔ جزاک اللہ خیراً نہیں بولتے رہو تو اس کے حق میں دعا کرو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ تمہید تھی احسان فراموشی کی، احسان شناسی ہونا چاہیے انسان میں۔ تو یہ عورت کو بھی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان شناس ہونا چاہیے۔ اللہ کے عورت پر اللہ کے بہت سے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، ان احسان کے بدلے اگر عورت اگر پورے زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدے میں اپنی ناک رگڑے اور ماتھا ٹیکے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سورہ لقمان میں کہا ان اشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ احسان شناسی کا جذبہ عورت کے اندر کم ہوتا ہے، ناشکری زیادہ ہوتی ہے، شیطان اسے اس طرف لے جاتا ہے۔ جیسا کہ احادیث سے بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، اس میں کہا انکن تکفرن العشیرہ، تم کیا کرتے ہو؟ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن کرتی ہو۔ یہ لعن طعن کا کیا مطلب ہے؟ لعن طعن کرنا، انکن تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعن، لعن طعن کرنا، لعنت کرنا تو معلوم ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ طعن کر تو طعن کا مطلب ہے چکا جسے پتہ کرنا، یہ ہر ایک کے اندر عادت ہوتی ہے۔ بعض لوگ عادت ہوتی ہے ویسا جیجت، ویسا کیسا
چبانے کی عادت، اور جب تک نہیں چباتے انہیں اس وقت تک سکون نہیں ہوتا، زندگی اپنی عادت بنا لیتے ہے وہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض خاندانوں میں بعض عورتوں میں عادت ہوتی ہے چبائے جیسے باتیں کرتے، چبنے جیسی بات کرتے، اور جب تک وہ نہیں چباتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ہوتا۔ ایسی طبیعت انسان کو نہیں بنانا چاہیے، تانے مارنے کا۔ کبھی کبھی شوہر بیوی سے بھی سیکھتا ہے، بیوی شوہر سے بھی سیکھتی ہے، نہیں سیکھنا چاہیے وہ چیز، جو چیز بھلی ہے وہ سیکھنا، بلکہ بولتا میں تمہارے سے سیکھا ہے۔ تو تانے مارنے کی عادت بڑی غلیظ عادت ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ رہ رہ کر جملے یاد آتے ہیں، جیسا کہ علماء بولتے ہیں زبان کا زخم تلوار کے زخم سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اس میں ایک مرتبہ مارتے ہی خون آنکھوں پوچھ کو ٹیچر لگا ختم ہو جاتا، لیکن یہ زبان کیا ہوتا ہے، رہ رہ کر الفاظ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، شیطان چبانے کے وجہ سے الفاظ دھن کو لاتا، اور انسان جو ہے انتقام لینے اور چبانے کے لیے انتظار کرتے رہتا ہے موقع کا۔ ٹھیک ہے انہیں تانا ماری نہیں، میں بھی مناسب وقت دے کر تانا مارتا ہوں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، زبان کا بڑا خطرناک گناہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، عورت کو ہمیشہ احسان شناسی کے جذبے سے جینا چاہیے۔ اس کے اوپر اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں، اللہ کے میں سمجھتا ہوں جتنے احسانات وہ اللہ کے ہیں، دوسرے کسی کے ہے اس میں۔ جتنے احسانات ہوئے ہیں، چاہے وہ ذریعہ رسول بنے ہوں یا عائشہ رضی اللہ عنہا بنے۔ عائشہ کا نام کیوں لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے یا اسلامی معاملات ہیں، نفاس کے، حیض کے، فلاں کے مسائل، بیوی کے مسائل، یہ تربیت کے مسائل، اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نہ ہوتی تو شاید امت تک پہنچتی نہیں چیزیں وہ۔ خدیجہ کردار الگ ہے، خدیجہ کیا کرے، تربیت کرے، ساتھ دیے، انہوں کیا کرے، علم و فضل امت تک پہنچائے۔ یہی تو راز تھا حضرت عائشہ سے شادی کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید کپڑے میں لے کر آئے، لا کر دیا نا، اس کے اندر عائشہ سے شادی کرنا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے، تو یہ چنا اللہ تعالیٰ۔ تو میں بتاتا ہوں اللہ کا احسان ہے، کبھی کون بنے، ذریعہ رسول بنے، تو کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ بنی، کبھی صحابیات بنی، مگر ہے اسلام پر احسانات بہت ہیں۔ ہمارے استاد بولتے تھے عورت پر اسلام کے اتنے احسانات ہیں، وہ احسانات کے تلے ڈوبی، مطلب کیا ہے، وہ احسانات کے تلے مطلب کیا بولتے ہیں اسے، دبی ہوئی ہے۔ کبھی یہ نہیں بول سکتی کہ اسلام پر میرا احسان ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا بول سکتے ہیں دنیا میں کتنے مذہب ہیں اس وقت، بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی مذہب آج تک عورت کو سمجھ نہیں سکا سوائے اسلام کے۔ لیکن یہ بات آج عورت سمجھتی نہیں ہے۔ اسلام عورت کے جو حقوق بتاتا ہے وہ کسی مذہب میں نہیں آ سکتے، یہ بات طے ہے۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ کو دنیا والوں کو سمجھانے کے بجائے دنیا والوں کی غلط چیزیں ہمیں لے لے رہے ہیں۔ اگر عورت اسلام کا احسان شناسی کے جذبے سے ہوتی تو وہ سب سے پہلے اس کا تقاضا ہے کہ اس پہ عمل کرتی، اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بولتے اسے۔ تو عورت کے اوپر سب سے بڑا اسلام کا احسان کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عجیب فطرت دے کر بنایا۔ یہ خود اسلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کیسے، حضرت آدم کی پھسلی سے اس کو پیدا کیا، بائیں پھسلی سے، اور پھسلی کے بھی اوپری حصے سے۔ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ کیا نہیں ہے، نقص نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، بائیں پھسلی پیدا کیا، اور بائیں پھسلی کے اوپری حصے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو ٹیڑھا پن رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل کم دی نا، آدھی عقل نہیں دی، اس سے پہلے بتایا تھا، آدھی نے کم دی، یہ بھی اس میں بہت بڑا احسان ہے۔ اگر مردوں کی طرح عورتوں کو عقل مل جاتی نہ، کوئی عورت گھر میں نہیں رہتی، پورے باہر آ جاتے۔ کم عقل ہو کچھ آج عورت باہر جاتے بولتی ہے، تو اگر پوری مل جاتی تو بہت مشکل ہو جاتی، ہمیشہ جھگڑے ہوتے، کس سے، خاوند سے، شوہر سے۔ تو کم دیا اللہ تعالیٰ تاکہ وہ مطلب اپنے شوہر کے سامنے رہ کر ماشاءاللہ اس کمپلیٹ کرے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کبھی نہیں سوچے آپ لوگ، یہ پہننے، سنورنے، اوڑھنے، اسلام عورت کو اجازت زیادہ دیا مرد کے مقابلے میں۔ کیا سبب ہے؟ عورت مہندی لگاتی، عورت نکلس پہنتی، اور عورت بنتی، سنورتی، پاؤڈر، کریم سب، لیکن مرد کو کیا ابھی نہیں۔ میرے والد بچپن میں مطلب شجاعت و بہادری سکھاتے ہوئے بولتے تھے، مرد کے ہاتھ میں خون کا تو عورت کے ہاتھ میں مہندی۔ اب عورت کے ہاتھ میں مہندی آ گئی ہے، جب انہیں دولہا بنتا ہے تو مہندی لگا لیتا ہے، بطور علاج پاؤں میں لگائے تو بات الگ ہے۔ تو کیا سبب وہ
عورت کو مطلب زیورات پہننے کی اجازت ہے، مرد کو زیورات کی پہننے کی اجازت نہیں ہے نا اسے، کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ عورت کو ہر چیز دیا، سونا چاندی نکلس اور کیا کہ آرٹیفیشل کیا کہ نام بولتے ہیں، جتنی مطلب جو ہے خوبصورت بننے کے آلات ہیں سب جائز ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ پورے دیا، حتیٰ کہ ریشم کپڑا بھی آپ کے لیے جائز اور سونا چاندی سب جائز، مگر مردوں کے واسطے اس میں رکھا، جنت میں رکھا، لیکن یہاں کیوں رکھا یہ سب چیزیں؟ اس کا جواب بھی علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مرد کو کامل پیدا کیا، عورت کے اندر کیا ہے؟ وہ نقص ہے، وہ نقص کو پورا کرنے کے لیے وہ ساری چیزوں کی اجازت ہے، عورت کے اندر نقص ہے نا، وہ نقص فطری ہے، اس نقص کو ہم کمزوری کی وجہ سے یا نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ کا ہی کو کریا کہ یہ نہیں کرنا تھا، ایسا نہیں بولنا، یہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی مطلب طرف سے کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ بیلنس پیدا کیا ہے، تو اس طریقے سے یہ جو نقص ہے نا اس نقص کو پورا کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اب دیکھو وہ نقص پورا کب ہوتا؟ اس کے اندر جو نقص فطری نقص ہے وہ پورا کب ہوتا؟ شادی ہوئی تو ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شادی کرنے سے وہ آدھا دین کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے اس میں، تو عورت کا نقص پورا کرنے کی مکمل طور پر اسلام ماشاءاللہ اس کی طرف تاکید کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا اسلام کا احسان عورت پہ، اس کو نرم نازک بنایا، اس میں فطری نقص رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے مطلب عورت پر احسانات دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے ان صورتوں کا مطالعہ کرو، ہم آپ کو بتائے تھے اس سے پہلے، ایک تو ہے سورۃ النساء، دوسرے ہے سورۃ النور، آج کی تفسیرات آج اس میں، اور اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب اور سورۃ التحریم، 4 صورتیں بولے، کون سی؟ سورۃ النساء ہے، سورۃ النور ہے، احزاب اور سورۃ التحریم۔ سورۃ النساء کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میری 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی نا، یہ شک ہے، 6 سال کی عمر میں شادی، بات پکی ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی جب ہوئی تو کہتی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو تب سورۃ النساء اتری۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کے وقت سورۃ النساء کی ہدایتیں اتری ہیں۔ ان صورتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیا ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت آئی وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وہ آیا، اس کا ایک احسان یہ ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نرم و نازک بنایا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اب دیکھو ذرا اس کو سمجھانے کے لیے ذرا بات اتر کے کرنا پڑتا، ایک سخت چیز کو لگے تو کیا بھی نہیں ہوتا، ایک سخت چیز نرم چیز کو لگتی ہے نا ماشاءاللہ اس میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایسے انداز بیان کیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مرد کو بھی سخت بناتا نا، بعض خواتین ہوتی ہیں چمڑا موٹا رہتا ہے، مردوں کی طرح رہتی ہے، منہ چھا جاتی ہے، یہ جو ہوتی ہے، اسلام بولتا ہے وہ سب نکالو، عورت کو اسی لیے کہا گیا صنف نازک۔ لیکن آج ویسٹرن کلچر عورت کو جو کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ویسٹرن کلچر کی وجہ سے عورت کو سب سے بڑا جو دھکا لگا وہ صنف نازک کا لیبل نکل ڈالے، صنف سخت ہو گئی، مردوں کی طرح لا کر کھڑا کیا اسے، تہذیب کے نام پر، مساوات کے نام پر لا کر کھڑا کیا، نرم و نازک بنایا اسے، بہت کیسے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نرم و نازک؟ شیشہ، کیا ہے وہ قصہ؟ آپ نے کہاں فرمایا تھا وہ شیشوں کی طرح دیکھو، آپ گینوں کی طرح دیکھو، ہاں وہ اصل میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک ڈرائیور تھے، ڈرائیور بولا تو اونٹ چلانے والے، ان کا نام تھا انجشا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اونٹ کو اٹھانا بٹھانا، اشعار پڑھ کو ان کو لے جانا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر وہ پہلے زمانے میں کیا تھا، وہ اونٹ کے اوپر ایک ٹوکری رکھتے تھے، اسے بولتے ہودج، ہاں ہودج، وہ ٹوکری اٹھا کے رکھتے، کس کے اوپر رکھتے ہیں؟ اون کے اوپر رکھتے، تو وہ بد لے جاتے۔ وہی نہ ہوا غزوہ بنو مصطلق میں عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی دبلی پتلی، ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا دونوں برابر تھا۔ اب وہ لے کر چلے گئے، صفوان پیچھا ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، سورہ نور میں آتا ہوا آج۔ تو انہوں نے کیا کرے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، صحابیت کو بٹھا کر زور سے بھگانے لگے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجا سے کہا یا انجشا رفقا بالقواریر، یاد رکھو شیشوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ یہ عورت کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیشہ جو بولے نا، یہ بہت باریک تعبیر ہے، یہ اس سے بہتر اور باریک تعبیر اور کوئی نہیں، آپ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں دے سکتے۔ شیشہ کیسا رکھتے ہیں؟ شیشوں کے دروازے ہیں تو اسے پاری مان کے پوچھتے، شیشے کو گرنے نہیں دیتے، اس میں اسکریچ نہیں آنا بولتے۔ عورت کو ویسے سنبھال کر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ نرمی۔ تو اسلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے عورت پر کہ مردوں سے کہا گیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی چیز مطلب نرم ہے تو اگر آپ اسے سختی میں معاملہ کریں تو کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جائے۔ اس لیے آپ نے کہا اس کے اندر وہ نفس فطری ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے، اس کی ٹیڑھے پن کے باوجود ہی اس سے فائدہ اٹھانا ایک مثالی شوہر کی پہچان ہوتی ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ تو یہ دوسرا جو پوائنٹ آیا نرم و نازک، اسے نرم و نازک ہی رہنا چاہیے۔ نرم و نازک سے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے ڈیجیٹل لائف، مطلب کہتے بھی مطلب کیا بولتے بٹن مارتی پوری چیز آنا، میں سل بتے میں نہیں پیستی، مجھے مکسی ہونا، اوون ہونا، یہ چھوٹا سا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی ایک تجربے کی بات آتی ہے۔ عورت ماشاءاللہ پہلے ہر کام کرتی تھی، میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا اتنا کام، صبح میں 4 بجے اٹھ گئے تو رات کے 10 تک کام، دوپہر میں 5 بجے تھوڑا لیٹ کو اٹھ جاتے، بس کام، ہر کام کرنا، کپڑے دھونا، مشین بھی نہیں۔ ماشاءاللہ کیسے تھے؟ الحمدللہ، اولاد بھی ہوتی، طاقت بھی رہتی، چستی پھرتی، چلنا پھرنا، کوئی بیماری نہیں۔ آج دیکھو پہلی اولاد ہوئے اس ٹائم پر بیڈ ریسٹ، یہ کرے صحیح، یہ ہاں مطلب یہ ہوتا صحیح، ہاں پہلے ڈیلیوری ہوتی، دوسرے میں بولتے نہیں بھائی، جھوٹ بولتے تھے تمہارے مطلب بیوی کو اگر بچہ ہوا تو دونوں میں سے ایک بچے کیا ہونا، تم نہ اندر ڈرا کو آپریشن کر چھوڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو کھیتی بنایا، زیادہ بچے ہوئے تو کیا ہوتا، مطلب اس کو استعمال کرے جیسا ہوتا۔ اسی لیے دیکھو وہ عورت کے وہ رحم میں کینسر آتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اس کو جس چیز کو زیادہ استعمال کرنا ہے، استعمال کرے بغیر رکھے تو کیا ہوتا، وہ چیز استعمال نہیں ہوتی، برابر گڈھے آ کینسر آ عورت چلی آتی۔ تو اس طریقے سے یہ بات بھی ہے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے تھے کتنی محنت، تصور نہیں کر سکتے، مطلب ایسا بول سکتے ہیں آج پرانی عورتیں جو ہے آج کل کی 20 عورتوں کی محنت کرتی تھی، تھکتے بھی نہیں تھے۔ الحمدللہ کام کرنا، آنا جانا، حقوق کی ادائیگی، شوہر، بچے، حتیٰ کہ مطلب دادی، نانی، پنانی، سب پورے سکن نانی سب بن جاتی۔ کیا بھی ہوتا ہے بھی وہ اچھا ڈیجیٹل لائف کے نام پر عورتوں کا ایسا ناکارہ بنا کے رکھ دی۔ تو مطلب نرم و نازک کا مطلب اس کی طبیعت میں نزاکت چاہیے، اور یہ نرم و نازک کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت نخرے کرنا شروع کر دے، نہیں مجھے کم والی ہونا، میں وہ کرتی نہیں، یہاں سے وہ جا ہوا ہے تو آٹو بلاؤ، اولا بک کرو، یوبر، اور اس کے بعد وہ کیا ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، ریپیڈو، گھر میں بیٹھ کر ہم اس کو۔ اور عورت کیا ہے، وہ تابع ہے کس کے، کسی مرد کے۔ پیدا ہوتے ہی باپ کے تابع رہتی ہے، بڑے ہوتے ہوتے بھائی کے تابع رہتی، تایا کے، چاچا کے تابع رہ کر زندگی گزارے تو اس کی عافیت ہے۔ اگر انہیں آزاد ہوں بولے سمجھی اور شادی کے بعد بھی اپنے شوہر کے تابع نہیں رہی، زندگی غارت ہو جاتی۔ اس لیے کہ اسے ضرورت ہے کسی ایک ایسے آدمی، ایسے مرد کی، مطلب محرم کی، جو اسے ڈیل کر سکے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ۔ اس لیے کہ عورت کیا ہوتی ہے، جلدی مغلوب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھو معاشرے میں کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مدارس میں ادھر ادھر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا بات کیا تو عورت کیا تو اس سے متاثر ہو جاتی ہے، متاثر ہو کے مغلوب ہوتی ہے، اور سوچتے پتہ نہیں کہاں جا کے پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی بھی اجنبی مرد کے سامنے اپنے دکھڑے تکلیفیں کیا بھی نہیں سنانا، کدھر سنانا، محرم کو سنانا۔ ابھی نہیں کیا کرتا، ہمدردی کے نام پر آگے بڑھتا، اور جو کچھ ہوتا آگے بہت دور تک انسان چلے آتا۔ تو یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کی مطلب نزاکت بولے تو اس کی طبیعت میں نزاکت چاہیے، مطلب یہ ہے کہ انہیں کہاں رہ سکتی ہے، گھر میں۔ اس کا دماغ اتنا ہے کہ وہ گھر کے 4 دیواری میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہے۔ اگر آپ اسے اٹھا کر کے بڑی ذمہ داریاں سمجھ لو، کیسا تھا عورت کو اللہ تعالیٰ کیا دیا، اس کے ہاتھ پیر نرم و نازک ہوتے ہیں، اسے بریک پکڑنے کا تو یہ مشکل کار کا۔ ایسے دیکھتے ہیں، دیکھو کیسا جلدی ڈرتی مغلوب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کار چلائے ہوئے جا رہے ہیں یا 2 ویلر چلاتے ہوئے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سامنے ٹریفک پولیس ہے، کیا کرتی ہے عورت، انہیں پوچھنے سے پہلے 500 روپے اٹھا دیا تو تم نام ہے،
مرد کیا کرتا پلٹا چل جاتا، بولے یہ میڈم تو پیسے لے لیتا. اب اسے کیا ہے بریک پکڑنے بھی نہیں آتا. یہ دیکھو نہیں ہے. آپ وہ کام کرانا چاہتے ہیں عورت سے جو مرد کرا رہے ہیں، بولے تو یہ ظلم ہے. اسی لیے آپ کو بتا دیں بہت اہم بات ہے. اللہ نے کہا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. یہ سورت کتنے مطلب پڑھے ہوں گے آپ، مگر یہ پوائنٹ دیکھیے کیسا ہے. اللہ نے سورج کی رات کی قسم کھائی، اس کے بعد دن کی قسم کھائی، اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے میل فیمیل کو بنایا، اور کہا تمہارے کام کرنے کا دائرہ الگ الگ ہے. سورج کبھی چاند کی جگہ آیا؟ سورج ٹھنڈی چھو دیا کبھی نہیں دیا، اور کبھی چاند گرم مطلب یہ روشنی دیا نہیں دیا. سورج اپنی جگہ، چاند اپنی جگہ. اسی لیے کہا والقمر قدرناہ منازل ولسابق اللیل نہار. رات دن جگہ نہیں آتا، دن رات کی جگہ نہیں آتا، سورج چاند جگہ، چاند سورج کا کام نہیں کرتا. یہ کائنات ماشاءاللہ فطرت میں اپنے کل فی فلک یسبحون گھوم رہی ہے. مگر کائنات میں یہ انسان اور جنات، یہ دو مخلوق ایسے ہیں فطرت کی خلاف ورزی کرنے والے. تو اللہ نے اسی کہا ان سعیکم لشتی، تمہارا دائرہ الگ الگ ہے. اب بولتے دیکھو اسپورٹ ڈے ہے، اسپورٹ ڈے میں کچھ کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں ایک راؤنڈ ڈالتے ہیں، اگر اس راؤنڈ سے باہر ہے تو آؤٹ. ایسا شریعت بھی بتائیے. دیکھو مرد کا یہ کام، عورت کا یہ کام. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے رزق تقسیم کرتا ہے، صلاحیتیں بھی تقسیم کرتا ہے. کیا مطلب؟ کیا کام کرنا. جیسے بتائیں نا، میں مرد کیا ہے فارن منسٹر، عورت ہوم منسٹر. اگر تمہیں اسے الٹا کرے تو آج وہ اتنا ہو رہا ہے. عورت کے بولتے کیا بھی نہیں، میں کما کے لاتا ہوں. گاڑی میں بچے کو ڈال لیتے ہیں، دونوں نکلے جا کو پارک میں بیٹھے، واپس ہی میں کوئی بھی بڑی جو ہے شاپنگ مال کے سامنے کھڑے ہو کو تمہیں بچے کو دیکھ لے کر ہو، میرے پاس گوگل پے بھی ہے، فون پے بھی ہے، بریڈ جام لے کو آنا، جا کو وہ کسی پارک میں کھا کو پھینک کو آ جانا، سو جانا. ایسی زندگی ہماری خواتین کر رہی ہیں. اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. یاد رکھو عورت کام چور ہوگی تو اس کے بچے بھی کام چور ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے بچوں میں بڑے بچپن سے گھریلو مزاج لا کے ان کی صحیح تربیت کرانا. ہم بھی دیکھو ان کے بچے کو ساتھ میں لائے کہ تو بھی کام نہیں کرتا سزا دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ باہر. اگر انہوں کام کرنا نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سکھایا تو نہیں کہتے بچے، چھوڑ ڈالو. مثال کے طور پر بچے کپڑے بدلتے ہیں تو یہاں وہاں ڈال دیتے، اٹھانا نہیں اسے. اگر ہمیں اٹھا کے دلت کیا ہوتا، ان کی عادت خراب کرے سکا ہوتا. یہ کیا ہے، یاد رکھو تربیت میں جب بھی ماں باپ بچوں کو ڈراتے نا، اس میں صرف ڈر نہیں رہتا، اس میں رحم بھی مل کو آتا. یہ بچوں کو ہمیں سمجھانا. لکھیے وہ ماں باپ جب اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں تو اس میں صرف کیا نہیں ہوتا، اس میں ڈانٹ ڈپٹ صرف ان کو مطلب دور کرنا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، رحم بھی ہوتا. جیسے اللہ تعالیٰ جیسے وہ سریع العقاب ہے، وہی غفور الرحیم بھی ہے. تو عورت کو اللہ نرم و نازک بنایا بولا تو اس کی نزاکت، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں، گفتگو میں، کام میں. اللہ تعالیٰ جب کو نازک بنایا بھی ہے، اتنا احسان اللہ کا. عورت وہ کام کر لیتی ہے گھر میں ماشاءاللہ جو 10 مرد نہیں کر سکتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک کا بہت بڑا احسان ہے. نرم و نازک بنایا. صبر کرنے پر آئی تو اس سے بڑا اور کوئی صبر کرنے والا نہیں. جلد بازی کرے تو اس سے برا کوئی بھی نہیں. ایسی طبیعت بنایا اسے. اچھا، عورت پر اسلام کے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کی میں ماشاءاللہ کئی جگہ اس میں چھوٹ دیا. کیسے چھوٹ دیا؟ ہم عبادت سے آتے ہیں، عبادتوں میں دیکھو جب اسے شرعی عذر آتا ہے تو نماز معاف. کیا ہوتا ہے، عورت کو خون نکلتا ہے تو کیا کمزور ہوتی نہیں ہوتی؟ بعض خواتین تو چل بھی نہیں پاتی. اگر نماز فرض ہو جاتی کیا کرتے ذرا سوچو. اسلام کا احسان آپ کے اوپر ہی ہے. نماز فرض نہیں ہے، جماعت کی نماز فرض نہیں ہے، امامت نہیں کر سکتے. امامت کیا کسی بھی چیز میں ذمہ داری نہیں بن سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں ایران میں وہ انوشیروان جو تھا اس کی بیٹی کو بڑا کر دیا گیا تو آپ نے کہا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ. وہ قوم کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی جس نے عورت کو بڑا بنا دیا ہو. آج کل تو کتنے گھروں میں عورت بڑی ہے. گھر کا ماحول کیسے ہے؟ اگر بیوی شوہر پر حکومت کر رہی ہے پیسوں کے معاملے میں، ہر چیز میں ریموٹ کی طرح ڈرا کو رکھی ہے، تو بچوں پر کیا اثر پڑتا اس کا؟ بتاؤ آپ لوگ، بچوں پر کیا اثر پڑتا؟ بچے بھی سچ بات ہے. ہاں بچوں کے اندر بھی اللہ جو صلاحیت قوام رہتا نا، وہ قوام ختم ہو جاتا. تو یہ نمازوں میں دیکھو ماشاءاللہ جماعت کی نماز بھی فرض نہیں ہے آپ لوگوں پر. کہاں ہے؟ گھر میں بیٹھو پورا ثواب پالو. اور عورتوں کی آخری سب سے اچھی صف ہے. جماعت کی نماز فرض نہیں، گھر میں پڑھ لینا. کتنی چیزیں ہیں.
یہ احسان ہو کر بھی آج مسلمان عورت اللہ سے کتنا دور ہے. 5 نمازیں 5 ہیلوں کے حوالے ہو جاتی ہیں. نماز فجر نہیں ہوتا، رات میں دیر سے سوتے، اتنا کام گدے کے ساتھ کام کر کے تھکی ہوں میں. ہم بتائیں نا پرسوں نماز ظہر، دوپہر کا کھانا، اس کے بعد اسنیکس کی نظر ہوتا ہے، عصر کی نماز، بچوں کو پڑھانے، یہ مچو وہ مچو، آگے مہمان آؤ، بن مغرب چلے گئی، رات میں پڑھا کو تھکی سو گئے، ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں عورت پر عبادات کے بارے میں جو احسان اللہ نے کیا ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر وہ عورت کو امام بنا دیتے یا عورت کے لیے جماعت کی نماز فرض قرار دیتے تو بچوں کی تعلیم کتنی متاثر اور تربیت کتنی متاثر ہوتی. اسی طریقے سے آپ دیکھو یہ روزے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ہم کو حالت حیض میں روزوں کی قضا کیا حکم دیا جاتا تھا. کس کی قضا نہیں ہے؟ نمازوں کی قضا نہیں. نمازوں کی قضا رہی تو آپ کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 15، وہ کتنے نمازیں پڑھنا، 5 15 کتنا 60، 15 کو 5000 کتنا آتا ہے؟ ہاں 70 نمازیں پڑھنا پڑتا. ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. جماعت کی نماز بھی فرض نہیں اور اس کی امامت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کو اتنے حفاظت سے رکھا اسلام، اس کے آواز کو بھی بغیر سبب کے پردہ بتایا. عورت کی آواز پردہ ہے بغیر سبب کے، یعنی آپ بات کر سکتے، جس ہم سے بات کریں کنڈکٹر سے بات کر سکتے ہیں وہ ہے، لیکن اس وقت بھی کہا بات کیسے کرنا، موٹے انداز میں کرنا، ہاں سریلی آواز میں نہیں کرنا. اسی لیے لڑکیوں کے مدارس میں اس بات پر توجہ کم ہے. وہ کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کے مدارس میں مرد بھی پڑھاتے ہیں، بولنا پڑتا ہے. لڑکیوں کے مدارس میں مرد بھی پڑھاتے ہیں، جگہ ہونا میں یہ پڑھایا. تو اس وقت ہمیں کیا کرتے تھے، ان کی قرأت اور نظم نہیں سنتے تھے. انجمن میں بھی ذمہ دار تھا، انجمن کا 10 سال رہا، تو ہم بولتے تھے دیکھو قرأت بھی نظم نہیں سننا. ہاں قرأت بھی نظم ایسا کر لو، تمہیں لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا تمہیں پڑھا لو اسے، تقریر شروع ہوتے وقت آ جاتے ہیں، تقریر ختم ہوتے پھر واپس چلے جاتے، بس ایسا. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کے مدارس کا مدرسے کا جلسہ پورا لائیو دے رہے ہیں، انہیں نظم پڑھتی ہے، قرأت پڑھتی ہے. غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ اپنے اندر پڑھ لو. اس سے ہوتا کیا ہے، اور یہ مدارس کے ذمہ دار بھی اللہ ہدایت دے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، توجہ دلا تو بولتے ہاؤ اس پہلو سے بھی سوچنا چاہیے. اب وہ لائیو دیتے ہیں، لاتے ہیں، اب اپلوڈ کرتے ہیں، اب انہیں غزل پڑھتی ہے، فلاں فلاں ہے، نیچے لکھتے ہیں بہن آپ کی آواز تو بہت عمدہ ہے. غلط ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں مدرسے کے ذمہ داران کو ذرا سوچنا چاہیے، اس سے کیا ہوگا. نیکی کے نام پر برائی ہوگی، اور بھلا نما شر ہے، یہ دکھتی بھلائی لیکن اس میں برائی ہے. جیسے عورت کی سریلی آواز گانے کی آتی ہے تو مقصد برا ہے، اچھا ہے، وہاں برا ہے. یہاں بھی مقصد اچھا دکھتا ہو لیکن بھلا نما شر ہے. اسی لیے بنگلور میں ایک عالم دین ہے اور میرے سے سینئر ہیں امین الرحمان، دیکھیں ان کتابیں وغیرہ، انہوں بولتے میرے موقف کو دیکھ کر بولے شیخ آپ جو سوچیں نا یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اکثر اس بارے میں سوچیں نہیں، میں بھی اسی کا قائل ہوں. تو انہوں بھی کبھی بھی نظمہ قرأت کیا بھی نہیں سنتے. تو عورت کی جو قرأت نظم ہوتی ہے تو عورت سن لے کافی ہے، مرد نہیں سننا اسے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے بیویوں سے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تمہارا تقوی ہے فلا تخضعن بالقول، تو کیا کرنا، وہ سریلی آواز میں بات نہیں کرنا. ہاں بات کرتے بولنا کون آپ، اگر لچکدار آواز ہے بات کرے تو کیا کہتا ہے نمبر سے اور ایک مرتبہ فون کرتا ہوں. تو یہ سب عورت کی آواز پردہ ہے، مطلب سریلی آواز ہے. لیکن ابن عثیمین بولتے عورت کی آواز پردہ نہیں ہے. کیسا، انہوں بولتے عائشہ رضی اللہ عنہ ہزاروں صحابہ کو پڑھاتی تھی، مگر دور کیسا تھا، وہ بڑا پاکیزہ تھا، دلوں میں وسوسے نہیں آتے تھے، مرد بھی اچھے تھے، عورتیں بھی اچھے، شیطان ہوتا تھا. لیکن آج اس کی ضرورت نہیں ہے. دینی مدارس خواتین کے ہیں تو اس میں جہاں تک ہو سکے خواتین ہی پڑھائیں. مالگوں میں الحمدللہ ہے وہ خواتین ہی پڑھاتے. مختارہ ندوی رحمہ اللہ کی بیٹی ماشاءاللہ مسلم پڑھاتی ہے. ایسا تو عورت پڑھائے، جہاں ہو نہ ہو تو وہاں کیا لائے، مردوں کو لائے. اور لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے بھی جن کے اخلاق اچھے، جن کا ظاہر مطلب اچھا، جو مطلب پاکیزہ تھے ان کو بھیجتے. جن کے اخلاق میں شک رہتا یعنی تو جو گندے باتیں کرتے ان کو نہیں بھیجتے تھے. الحمدللہ وہ اس کی طرف توجہ ہے مدارس میں، لیکن اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو عورت کی آواز پردہ ہے نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے بولنا بہتر ہے. لیکن پردہ نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ سریلی آواز چھوڑ کر کے لچکدار آواز میں، موٹی آواز میں بات کرنا. کیا ہے، کون ہے، آپ کو کیا چاہیے، یہ نمبر میرا رکھو، ایسا.
اگر معمولی سے بات کریں گے تو اچھی نہ نہیں ہے، تو آپ کی قرات اور آپ کی نظم اور آپ کا جو بھی ہوتا وہ نہیں۔ تو ماشاء اللہ یہ بتایا کہ عبادتوں میں ماشاء اللہ نے بہت مستثنیٰ کیا، روزے نہیں ہیں، صرف روزے قضا کرنا، نماز قضا نہیں ہے۔ اگر عورت پر نماز فرض ہوتی تو حالت نفاس میں کیا حالت ہوتی تھی؟ اگر جماعت کی نماز فرض کر دیتے تو بچوں اٹھا لے آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ آج خالی مرد بچے کو لے کے آئے تو بولتے کیا جی تم عقل نہیں، بچے کو لا کے پھر نماز خراب کرے، تو عورت نماز کو آئے تو بچوں کو لاتی تھی، گھر کی ذمہ داریاں متاثر ہوتی، تربیت متاثر ہوتی، پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نازل کردہ نظام نہیں ہوتا تو اسی لیے دیکھتے ہم ہمارے گھروں میں نظام درہم برہم ہے، نتائج اچھے نہیں آ رہے، تربیت اچھی نہیں ہو رہی۔ وہ کیا بولے تو اسلام عورت کو جہاں رکھا وہاں رکھنا، ہمیں اٹھا کیا کرے مغربی تہذیب کے نام پر اسے اٹھا کے مساوات کے نام پر اور بہت آگے رکھ دی، جس سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح عورت کو حج کے بارے میں کہا، یہ دیکھو ماشاءاللہ خواتین بھی ایسے تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ جا کے بولتی یا رسول اللہ، مرد اللہ کے راستے میں جہاد کر کو اتنا اجر پالے کو چل جا رہے ہیں، عورتاں بھی بچے بڈھے خالی گھر میں بیٹھ رہنا کیا ہے، ہمارے بارے میں آیتیں بھی نہیں اترتی، پرسوں بتائے تھے وہ، تو اللہ نے کہا آیتیں اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بلا کر سمجھاتے صحابیات کو، جہادکن الحج لا قتال فی، مرد جہاد پہ دیتے نا، عورت پر جہاد نہیں ہے۔ اچھا تمہیں حج کر تو جہاد، حج کرو جہاد کا ثواب پاؤ، مگر یہ ہے کہ اس میں کیا نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، کس میں؟ حج میں۔ اچھا بات آتی ہے نماز کی، جمعہ کی نماز بھی معاف جماعت کے ساتھ آ کو پڑھ لے تو بات الگ ہے۔ 4 چیزوں پر 4 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں، کون کون؟ عورت، بچہ، بوڑھا، عورت، بچہ، مسافر، غلام، 4 عورت، بچہ، غلام، مسافر، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اب اس میں غلطی کیا ہوتی ہے، ہماری خواتین جمعہ کو آتی دوسرے وقت میں خالی باتیں غلط بیٹھ رہے، آئے تو مطلب کیا، خاموش بیٹھنا، اور یہاں آ گئے تو آپ کے اوپر 2 رکعت ہیں، بعض خواتین 4 رکعت پڑھتے، کتنے پڑھنا؟ 2، جمعہ پڑھ لیے تو 2 رکعت، خطبہ سن لے تو 2 رکعت۔ اور کیسا خطبہ سنتی تھی ام ہشام رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی زبانی قرآن سن کر، سورہ قاف سن کر میں نے مطلب ممبر سے ہی ماشاءاللہ سورہ قاف پورا میں نے یاد کر لیا، ام ہشام نام ان کا۔ تو ممبر سے اللہ کے نبی سورہ قاف پڑھتے تھے نا جمعہ میں، وہ سن کر ماشاءاللہ سورہ قاف پورا سن لیا، یاد کر لیا۔ ما اخذت قاف الا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قاف میں نے کہا تھا سنا تھا، وہ کیوں پڑھتے تھے سورہ قاف جمعہ میں؟ آپ لوگ یہ جانتے، ذرا یہ دیکھو 1-2 منٹ گفتگو کرتے ہیں، ایک حکمت بتاتے ہیں آپ کو۔ سورہ قاف پڑھتے تھے، اور مطلب جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ، اور نہیں جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ بھی، سورہ دہر، اسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ ہاں اچھا، جمعہ کی نماز میں غاشیہ، اعلیٰ، اور جمعہ سورہ جمعہ بھی، سورہ منافقون، کتنے ہوئے؟ 4۔ یہ بھی ہیں سورہ جمعہ بھی، سورہ اعلیٰ، یہ بھی ایک ہے، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہم کسی مسجد میں پڑھے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کیا مولوی صاحب سنت کے خلاف کرتے ہیں؟ میں بولا مسلم کی روایت ہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ اعلیٰ، غاشیہ، جمعہ، منافقون، ایسا بھی ہے اللہ کے نبی جمعہ پڑھ کے غاشیہ پڑھتے تھے، یہ جمعہ کے دن کی پوری صورت ہے۔ اچھا جمعہ کے دن اور ایک صورت پڑھتے ہیں ہم، کوئی صورت جس کی تلاوت کرتے ہیں، کہف، تو بولتے اچھا یہ تو ہو گیا۔ اور عید میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعلیٰ غاشیہ کے ساتھ 2 صورتیں اور پڑھتے ہیں نا، عید میں 2 صورتیں پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ لوگ عید کی نماز میں اعلیٰ غاشیہ علاوہ اور کوئی دوسرت نہیں سنے؟ اس میں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور سورہ قمر، پہلی رکعت میں سورہ قاف، دوسری رکعت میں سورہ قمر۔ یہ سب کیا دیکھو، یہ پوری صورتیں جو پڑھتے تھے، یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ اللہ کے نبی کو یاد آئے گا پڑھ ڈالے، اللہ اکبر۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بولتے ہیں، یہ زاد المعاد میں ابن القیم وغیرہ، یہ اللہ کے نبی لوگ جہاں زیادہ جمع ہوتے نا، ان صورتوں کو پڑھ کے بتاتے، لوگوں جیسے تمہارا یہاں جمع ہونا آسان ہے، قیامت میں جمع ہونا بھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ عید میں لوگ جمع ہوتے نہیں ہوتے،
ماشاءاللہ دیکھو مومن ایسے ہوتا ہے وہ کتنا بھی خوش ہو جائے مگر آخرت کو فراموش نہیں کرتا ہوں. عید کے دن اچھے کپڑے پہن لیے، بکڑیاں ڈال لیے، لگا لیے، سب ہو گیا، سب سے مل لیے، نہیں ماشاءاللہ نہیں. عید کا دن آیا تو بھی اللہ کے نبی خوشی کے موقع پر بھی لوگوں کو بتاتے عید کے میدان میں تم جمع ہو رہے ہو، تمہارا یہ جمع ہونا حشر کے میدان کو یاد دلا رہا ہے. جمعہ میں جب جمع ہوتے وہ سب چیزیں ہیں. تو جمعہ کا دن آتا نا، یہ ویکلی ونس ہمیں کس کو یاد دلاتا ہے؟ آخرت. ہمیں جمعہ کے دن اچھا کھا لیے، پیٹ بھر کے سو گئے، اٹھے سے مغرب کو. جمعہ کے دن اثر بھی کیا، ابھی ہم توجہ نہیں دیتے اس طرف. بہرحال کیا بولے اس کو، یہ گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ ہاں جمعہ بھی اس پر فرض نہیں ہے. تو حضرت ام سلمہ کو آپ نے سمجھایا کہ تمہارا حج ہے، جہاد کرنا ہے اور اس میں لڑائی نہیں ہے. اور عورت پر دیکھو حج کے لیے بھی الحمدللہ کتنی حفاظت کرتا ہے اسلام عورت کی. بولتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مطلب بغیر محرم کے سفر کرے. اگر محرم نہیں تو حج بھی یہاں پر واجب نہیں ہے. آج کل کی حکومت ایسا کہہ رہی بغیر محرم کے بڈھے کو پکڑ کو حج کرنا بھیجی. عورت جا کو شکریہ ادا کرتی، جا کو حج کو جا کو بغیر محرم کے جا کو پھولوں کا گلدستہ پیش کرتی. تو میں ہم نہ بغیر محرم کے حج کو بھیجا، بہت اچھا ہوا. حج نہیں ہے، واجب نہیں ہے. استطاعت ہے تو کیا کرنا، کسی سے بلا جانا ساتھ میں، اس کا بھی خط بلا لگ جانا داماد کو. اب اللہ حفاظت کرے. مس ورلڈ میں بھی مسلمان سعودی عورت جا پائی ہے، وہ بھی مطلب ذرا چبھ رہی چیز ہو. مس ورلڈ جو ہوتا ہے نا مقابلہ حسن کا، اس میں بھی مسلمان عورت جا کے جو ہے لا الہ جھنڈا پکڑ لے کھڑی، یہاں تک کپڑے پہن لے. بھائی کے ساتھ محرم کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ. ہاں اگر جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا، اسے بولنا تمہیں آدھا پیسہ لو، میں پیسہ، دونوں جائیں گے، ایسا ہے. لیکن اس کے بغیر اگر چلے گئے تو علماء بولتے حج تو صحیح ہو جاتا مگر شریعت کی خلاف ورزی گناہ آپ کے سر ہے. چلے گئے ہو جاتا، لیکن اس کا مطلب بھی نہیں چلے جاؤ، ہمیں شرعی حکم بتایا صاحب کو. تو ایسا ہوتا ہے یہ. لیکن ہمارے پاس اس میں بھی بڑی کوتاہی ہوتی. کیا ہے، بچی چھوٹی ہے، بعض وہ گھر کے آٹوں میں بھیجال رہے ہیں. کون کی ہے، نہیں وہ ہمارے مطلب کیا ہے، وہ ہمارے بھائی کی بہن ہے، اس کے چلے آتے ہیں، بیٹھتے بیٹھتے دوستی ہوتی، کہیں جا کے پہنچ جاتے. تو یاد رکھو، وہ میں بولتا بعض گلی کو بھی اگر بچی کو بھیجنا ہے تو ساتھ میں جانا، محرم کے بغیر نہیں بھیجنا اسے. آپ لوگ بھی آتے ہیں، قریب ہیں تو بھی بولنا ذرا جو چھوڑ ڈالو، اس لیے کہ حالت اچھے نہیں ہیں. آپ گلی کے اس کونے سے یہاں تک چل کر آئیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسا اچک لیا جائے گا آپ کو، نہیں بول سکتے. اسی لیے شریعت کی پابندی ہی ہے. دیکھو الحمدللہ میری اہلیہ آج تک بغیر محرم کمی گئی ہیں. حالانکہ بولتا بچوں کے ساتھ جاؤ، نہیں جاتی. ویسا مطلب تعریف کرنا مطلب نہیں ہے، بولتا ہوں یہ اسلام کی اگر ہم احسان کو مطلب شناسی سے لیے اور اس کی ہر چیز پر ماشاءاللہ الحمدللہ عمل کریں نا، یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے. تو بغیر محرم کے کہیں بھی نہیں جانا جہاں تک ہو سکے. اب خواتین کو جانا چل جانا کیا نہیں بھیجتے، یہ بات یاد رکھو. آپ عالمہ بھی ہیں، اگر آپ کا شوہر بولتا درس دینا نہیں جانا، اس لیے کہ آپ اس کے تابع ہیں. جو بولتا وہ سننا پڑتا. نہیں تمہیں کیا دین کے راہ میں رکاوٹ بنتے، تمہیں ابو لہب تمہیں نہیں بولنا. بات غلط ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے اسے. لیکن اس کا ذہن ایسے بنا سکتے آپ دین کا کام کرنے. آپ بھی وقت نکالو ذرا، من جاتے راستے میں چھوڑا، تم نے بھی ثواب ملتا. میں جتنا بولوں گی آپ بھی اس میں برابر ثواب میں شریک ہیں، بولا تو اتنا اچھی بات ہے. یہ اسلوب اپنا بولا تو ابو لہب بھی ابو جہل بولا تو کیا سمجھ میں آتا انہیں بھیج ارادہ دوبارہ بھیجتا نہیں انہیں. بعد انہیں بولے گا ام جمیل ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہر چیز میں الحمدللہ. اور عورت کا اسلام پر اور ایک احسان یہ بھی ہے، اس میں کیا ہے، اس کو ماشاءاللہ وراثت میں برابر کا حصہ قرار دیا. کیا ہوتا تھا جاہلیت میں، عورت کو بچوں کو محروم کرا لیتے تھے. سورہ نساء میں ہے دیکھو، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون مما قل ومن کثر. اللہ نے کہا مال 1 روپیہ بھی ہو 1 لاکھ ہو، وارث ہے. عورتوں کو محروم کر دیتے. بچوں کو کب وراثت میں حصہ دیتے، انہیں گھوڑے پہ چڑھ کو نیزہ دشمن کو مارنا، یعنی تیر چلانا، یعنی تو تلوار سے دشمن کو مارنا. اتنی طاقت اور ہمت ہے تو عورتوں کو وارث بناتے تھے. ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے، وہ اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ دونوں لڑکیاں میری ہیں، ان دونوں لڑکیوں کے چچا نے ان کے باپ کا مال ہڑپ لیا ہے، بھائی کا مال مار ڈالا ہے. صحابہ میں سے واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوصیکم اللہ علیکم آیتیں ہیں نا سورۃ النساء کی آیتیں اتری ہیں.
تو اس طریقے سے عورت باقاعدہ برابر کی حصے دار ہے، لیکن ایک حصہ نہ اسے، مرد کو 2 حصے اتنا دیا۔ لیکن آج کل اس میں تو جائیداد میں ابھی بھائیاں بھانا کو 10 لاکھ روپے تو لے لے، میں پورا اٹھا لیتا ہوں، انجوائے کرتا ہے۔ غلط ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہوا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوا، کورٹ کچہری کو گئے بغیر ماں کیا کرنا، دارالافتاء ہے، مسجد میں امام ہے، مدرسے ہیں، وہاں جا کے بڑے علماء کی روشنی میں لیٹر پیڈ میں ایک درخواست دینا۔ انہوں کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کتے ہیں کیا ہیں پورا پوچھ کے الحمدللہ، اسے سراجی بولتے ہیں اسے نا، جائیداد کا علم الفرائض پورا بتاتے، اس کے مطابق کیا ہونا، حصہ ہونا۔ ہمیں خالی نماز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے کو جائیداد میں حصہ مارتوں میں رہتے، اس کے اللہ کے نبی اسے تو سنائیں 7 زمینوں کا توق بنا کے ڈالا جائے گا گلے میں۔ اور جو میراث کی جو آیتیں ہیں وہاں پڑھی آپ، اس میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دیکھو پوری آیتیں آنے کے بعد کہا کہ نماز میں جیسے تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہو، جائیداد تقسیم کرنے بھی اس کی بات ماننا، کن کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے تو جنت میں جاتے ہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر صرف جہنم میں چلے جاتے۔ تو یہ ایک گز زمین مارے والا تو ایسا ہوتا نا، لوگ گھراچ مار لیتے، اس میں رہ کو پوری زندگی گزار لیتے۔ بہانا بھی کیا کریں گے، عورت مجبور ہوتی ہے کئی جگہ، وہ بولنے کی بات نہیں ہے، انہیں کیا کریں گے بھیا نا، انہوں کے جب بولا تو بھابھی ہم نہ مارلتے ہیں، یہ ہوتا وہ ہوتا، کیا تو بھی بند کر دال کو 10 لاکھ روپے دیا کو، حالانکہ اسے 50 لاکھ ملتے، 10 لاکھ دیا لے سوچ، اس کا منہ بند کرے سوچ، کہتے منہ خلی جان سے مرال دو تجھے، ایسا کر کو پورا سارا من لے کو ختم ہو جاتے۔ نہیں، عورت بھی ماشاءاللہ برابر کی حقدار ہے، مما قل منه کثر، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور عورت پر اسلام کے احسانات میں ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گھر میں رہ کر جو ہے اپنے بچوں کی، شوہر کی، اپنی عزت کی جو ہے مطلب اس کا حکم دیا، کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ترجمہ سمجھ میں آتا نا، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کی طرح مت پھرو۔ اور دیکھیں یہاں دیکھو کیا کام کرنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، کیا کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے آگے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ بیوتکن مطلب یہ ہے کہ تمہارے شوہر کا جو گھر وہ حقیقت میں تمہارا گھر ہے، جسے ہم بول کے بھیجتے ہیں نا بیٹی کو، دیکھو ماں تمہیں ہتھا ہو گیا، تمہیں جس گھر میں تم نہ کر دو وہ تمہارا گھر، حقیقت میں قرآن میں بتاتا ہے۔ حالانکہ وہ گھر کس کا، نبی کا گھر تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ نبی کے گھر کو ازواج مطہرہ کے گھر بتاتا ہے، اسے اپنا گھر سمجھو، تمہارا مستقبل، تمہاری جنت اور جہنم وہیں سے وابستہ ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آ جا سکتے، لیکن تمہارا پورا کرتا دھرتا، اسی لیے کہا گیا شوہر کو مجازی خدا۔ مجازی خدا بولے تو اگر میں غیر اللہ میں سجدہ جائز ہوتا تو شوہر بیوی کو بولتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، یہ ہے شوہر کی عظمت۔ اور اسلام عورت پر جو احسان کریا اس میں کیا کیا، اسے بتایا کہ اگر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنے مطلب شوہر کی اطاعت کرو کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جاؤ گی تم۔ تو عورت پر اسلام کے بڑے احسانات ہیں، ہمیں اسے چکا بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، کتنی باتیں آئیں۔ اور کیا احسان ہے اسلام کا عورتوں پر؟ وراثت میں مال دیا اسے، الحمدللہ اسے ایسے ایسے اعزاز سے نوازا، اگر مطلب 9 مہینے ہو گئے، اگر اس حالت میں اگر آپ کا انتقال ہوا تو شہادت کا درجہ، یہ کہاں ہے؟ دوسرے کون سے مذہب میں ہے بتاؤ؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام پر بڑے بڑے ثواب کی مطلب باتیں کہی گئیں۔ یہ علم حاصل کرنا کیسا ہے، کیا کیا دینا ان کو، دونوں میں فرق ہے نہیں، مردوں عورتوں کو۔ مدارس میں سب کیا ہوتا ہے، عورتوں لڑکیوں کے مدرسے میں کیا عاملوں پڑھاتے ہیں، قواعد فقہیہ، یہ وہ، کیا ضرورت ہے، نحو سب کیا ضرورت ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، الا بھی بدل کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ ہاں، ان کو کیا کرنا، ان کو مطلب اچھی مثالی بیوی بناؤ، مثالی بہن بناؤ، مثالی عورت بناؤ، مثالی کیا کیا پورا آتا اس میں وہ بنانا۔ تربیت اگر نہیں کرے تو بعد میں مطلب پڑھ کر ڈگری لے کر بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور بچوں کی تربیت پر اتنے خوشخبریاں سنائی گئی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہا یا رسول اللہ میرے 3 بچے مرے، تو آپ نے کہا انشاءاللہ وہ 2 بچے تم نے جنت میں لے جاتے۔ انہیں پوچھتی 2 بھی کیا، 1 بھی کیا، آپ نے فرمایا 1 بھی۔ تو حالت حمل میں انتقال ہوا تو شہادت کی موت، اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر وہ بچوں پر صبر کری تو الحمدللہ اس کے لیے جنت۔ تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے اگر کسی بچے کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا وہ بندے کے پاس
تو وہ بندے جا کر روح قبض کر لے آ جاتے ہیں، تو اللہ پوچھتا میرے بندے کو تم نے کیسے پایا؟ تو اللہ اکبر، وہ فرشتے بولتے حمیدک واسترجع، اس نے تو تیری تعریف کیا اور اس کے بعد انا للہ پڑھا اور صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے ایسے صبر کرنے والے ماں باپ کے لیے جنت میں یہ گھر بنا کے اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جماعت کی نماز معاف۔ اور کیا ہے عورت پر اسلام کے احسانات؟ ہاں نہیں، سوال پوچھ رہے ہیں آپ کو۔ اور دیکھو، عورت کو اسلام جو پردے کی پابندی دیا ہے وہ اسلام عورت پر ظلم ہے، عورت ساتھ احسان ہے، لیکن عورتیں سمجھتی نہیں نا، آج نہیں سمجھتی، ایسے بغیر پردے گھومتی رہتی ہیں۔ اب اسے پوچھتے چاکلیٹ ہے، اگر کور کے باہر آ گا تو ہاں نہیں لیتے، نیچے ختم ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایسا عورت بھی۔ اور یاد رکھو ایک بات یہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عورت ہاتھ میں پہن لی، پورا کر لی، لیکن ہم دیکھتے کچھ خواتین وہ سب پہن لے کو اندر گانے سن لے رہتے ہیں، ایسے بھی ہیں۔ بعض خواتین کو دیکھے گھر سے پردہ کر کو نکلتی، بس میں بیٹھتے ہی پردہ نکالتی۔ تو یہ پردہ عورت پر ظلم نہیں ہے، پردہ عورت پر احسان ہے۔ اللہ کو معلوم، اس نے انہیں اتنا پیدا کریا، اس کی حفاظت کس میں ہوتی وہی جانتا ہے۔ ہمیں سب الحمدللہ 2001 سے 2007 تک میں سعودیہ میں تھا، اس وقت حالات کیسے تھے دیکھو۔ میں ایک مرتبہ ریاض ایئرپورٹ میں چنئی کے فلیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اس وقت کی حالت ایسی تھی، اگر آپ سعودی ایئرلائنس میں بیٹھنا پڑا تو ہندو عورت بھی خالی برقع اوڑھ لے کے آنا اندر، انہیں اگرچہ انہیں وہ کیا ایسے ڈال لیتی اڑتی نہیں ہے، لیکن وہ ہندو عورت بھی برقع پہنتا ماشاء کتنا اچھا دکھتا معلوم۔ اور ہندو عورت بھی کبھی دھوپ میں، بارش میں یا دھول سے اپنے آپ بچا اوڑھ لیتی نا، وہ تو اس کی اصل میں فطری حیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا، کھینچتے رہنا، یہ ہماری عورتوں کی مصیبت ہے۔ یہ ہندو غیر مسلم سب دیکھتے نہیں، پینٹ شرٹ پہن لیے، ٹی شرٹ پہن لیے، کھینچتے کیا وہ اندر سے فطرت جو ہے یہ کرتی، مطلب ان کو اندر سے ملامت کرتی رہتی۔ بہرحال اسلام کے احسانات بہت ہیں عورت پہ، اس کا ہمیشہ بندے کو اللہ کا بھی احسان مند ہونا، رسول اللہ کا بھی احسان مند ہونا، اور سب سے بڑھ کے بیویوں میں اللہ کی نبی کی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرنا۔ انہیں کتنے باتیں بتائیں، شوہر بیوی کے مسائل کیا، اس کے بعد کیا کیا کرنا، کیسے کرنا، کیسے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کیسے رہتے تھے، ساری چیزیں اللہ کے نبی پوری بتائیں۔ وہ اس پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نام جانتے ہیں؟ سید سلیمان ندوی کی کتاب۔ سب سے اچھی کتاب عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جتنی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں سب اچھی کتاب، اتنا ڈوب کر لکھے ہیں، واللہ پڑھے تو کہاں تو بھی آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ویسی اردو ویسا۔ اور اس کتاب کے آخری میں یہ 6 سال کی عمر میں جو شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر جو رخصتی ہوئی نا، بعض مسلمان اس میں شک کرتے ہیں، تو سید سلیمان ندوی اس کتاب کے آخری میں عربی میں اس کا جواب دیتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہاں سے ثابت ہے، کئی کو ایسا ہوا، 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیوں بلے ہوئی، 9 سال کی عمر میں جو مطلب رخصتی ہوئی، کیا یہ عائشہ پر ظلم تھا کیا، وہ سارے جوابات دیے ہیں اس میں۔ بہرحال ہمیشہ ہم میں سے مرد کو بھی عورت کو بھی ہمیشہ اللہ کا احسان مند ہونا، اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلے اسلاف کے پاس کیا ہوتا تھا، نعمتیں کم تھیں، جواب دے کا احساس زیادہ تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے، نعمتیں زیادہ ہو کر ناشکری زیادہ ہے۔ لباس کے بارے میں کتنا بتایا، عورت اوپر سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے تک پورے چھپانے کی جگہ ہے۔ عورتوں کو دیکھو کتنا احسان ہے اسلام کا۔ پہلے زمانے میں یہ مرد پہلے، بچے بعد، عورتیں بعد۔ اور صحابہ کرام کی غربت بھی ایسے ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بولتے ذرا دیر سے سر اٹھاؤ، اس لیے کہ کچھ مرد ایسے فقراء صحابہ تھے سجدہ کر تو شرمگاہ نظر آتی تھی، اللہ کے نہیں بولتے ذرا ایسا کرو، تو ایسے تو ہوتا تھا۔ اور دیکھو دونوں کو اللہ ملایا نہیں، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر جماعت کی نماز فرض کرا دیتا نا، ادھر سے نکلے ادھر سے نکلے، جمعہ میں مل جاتے، تو بولتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ مرد عورت کو ملا ہے تو لکڑی کو بھی آگ کو ملا ہے جیسا پکڑ لیتی۔ تو یہ دو مطلب یہ بہت یہ ہے، عورت کو مرد سے نہیں ملانا، کیا بولے گی، الگ الگ کرے، اس میں اگر مل لے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ عورتوں کو الگ حصہ دیا، مرد کو الگ حصہ دیا، دونوں کو ملایا، یعنی کیا کہ اچھی بات بولنا چاہتے تھے بھول گئے۔
مرد و زن کا اختلاط جو ہوتا ہے اس سے بہت برائیاں پیدا ہوتی ہیں. کو ایجوکیشن بس میں, ٹرین میں, اگر کسی عورت کو کنڈکٹر بنا دیے تو کیا ہوتا, کیا ہوتا بولو؟ سب کو لگ جانا ہونا. ایک دوسرا یہ ہے اس کی عقل تھوڑی کم رہتی نہ ہونے, کیا کرتی ہے معلوم, رائٹ میں تو لیفٹ میں آ تھی ڈرائیور کو رکھ ماغل نہیں ہوتا, اس سے مشکل ہے. کتنا کرے گی انہیں کام, نہیں کر سکتی. تو جیسے سورج اپنی جگہ ہے, چاند اپنی جگہ ہے, مرد اپنی جگہ, عورت اپنی جگہ, ساروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے تو کائنات کا نظام کیا ہوتا, برابر چلتا. اگر تو وہاں آ جا, میں وہاں آ جا, تو نہیں ہوتا. ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے اور ہر ایک کو اللہ کے سامنے مکمل طور پر جواب بھی دینا ہے. تو یہ اسلام کے عورت پر احسانات ہیں, اس پہ آپ لوگ سوچو اور کیا کیا احسانات ہیں, اور بہت کچھ ہو سکتے ہیں, ایک گھنٹے میں نہیں بول سکتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.